وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، خاتم الانبیاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزاز، ائمہ اربع،
ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میرے اور آپ تمام احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ اپنی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سب گنہگار خطا کار سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے فضل اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی محترام کے لائق اسلامی و قومی معاملے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رب العزت کی رات ہم سب کی زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ ماہ مقدس، ماہ غفران، یہ ہماری زندگی میں اللہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آغاز میں دو اعمال کا تذکرہ کیا تھا جو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ اگر ہمارے گزشتہ رمضان کے روزے رہتے ہوئے ان کو مکمل کر لیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے فرمایا کہ 19 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، لیکن جن کے رہ گئے تھے وہ باقی دنوں میں جو سال گزرا نہیں رکھ سکے، رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، وہ احباب اپنے روزوں کو مکمل کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص وجہ رکھنا ہے، اس کو ایک دفعہ اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس انداز کے ہو جائیں کہ ہمارے دل میں، ایمان میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی رات کے لیے روزے رکھنے ہیں، رات کا قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ رمضان سے پہلے ایک اور چیز ہے جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ کہ ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت کا ہمیں علم ہے۔ آج سے پہلے اس چیز کو دیکھا جاتا تھا کہ رمضان المبارک جب قریب ہوتا یا رمضان المبارک آ جاتا، فضائیں بھی تبدیل ہوتی تھی، لوگ بھی تبدیل ہوتے تھے، اعمال کرنے میں وہ لگن اور شوق بھی زیادہ ہو جاتا۔ اب بھی وہی چیز دوبارہ ہونی چاہیے ہمارے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہو کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو لوگ تشریف لائے، دونوں نے ایک ہی دفعہ میں کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل۔ یہ حدیث مبارکہ یاد کریں، بالخصوص ہم سب کے لیے ہے، اور بالعموم ان لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بار بار پیش کریں، بار بار سنائیں، جتنی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا زندگی میں آ جانا
یہ نعمت سے کم نہیں ہے. صحابی فرماتے ہیں دو صحابی آئے، دو ساتھی آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے. اب دونوں میں سے ایک اس انداز کا تھا، اسے ایمان کا شوق، عبادات کا شوق بہت زیادہ تھا، اس حد تک تھا کہ میدان مقتل میں گئے، جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. دوسرے صحابی جنہوں نے ان کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا، وہ ان کے 1 سال بعد عام حالت میں انہیں موت آئی اور اللہ کے پاس سے. اب صحابی فرماتے ہیں میں رات کو خواب دیکھتا ہوں، ایک بندہ، ایک صحابی، ایک ہمارا ساتھی جس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور دوسرا ہمارا ساتھی صحابی جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے جنت میں اس کو مقام اور رتبہ زیادہ دیا ہوا. کہتے کہ میں نے جب رات کو خواب دیکھا میں پریشان ہو گیا. نماز فجر ہم نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے خواب کو بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوابوں کو بیان فرمایا کرتے تھے. بہت سی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں نے خواب میں اس طرح دیکھا. وہ دین اسلام کا حصہ ہے. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود خواب دیکھا ہوتا وہ صحابہ کو بتاتے، یا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بتایا. صحابی نے نماز فجر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور بعد میں اپنے خواب کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا ہے کہ ایک بندہ جامع شہادت نوش فرما کر اللہ کے پاس گیا ہے، ایک بندہ عام حالت میں فوت ہوا ہے، لیکن اللہ نے جنت کے اندر اسے مقام زیادہ عطا فرمایا. اب یہاں پہ قطعی طور پر یہ نہیں سمجھنا کہ شہید کا مقام اور رتبہ نہیں ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ امت محمدی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ شہید کا مقام اور رتبہ ہے، وہاں پہ زندگی میں رمضان کا آ جانا یہ بھی کسی مقام اور رتبے سے کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہے ہو، میری باتوں کا جواب دو. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے پوچھا مجھے بتاؤ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس نے نمازیں زیادہ پڑھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے رمضان کے روزے اس سے زائد رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ صحابہ نے کہا قرآن کی تلاوت زیادہ کی ہے نہیں کی؟ کی ہے. کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو یاد کرو اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے بیان کرو، بتاؤ جو رمضان المبارک کی عظمت کو پیچھے کر کے اپنے من کی مرضی کرتے ہیں، کھلے عام سرے عام، نہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اگر آ جائے تو تم کو ہم اس کا کام کریں گے. کھلے عام رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کام کرنے والے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں کے اندر ہوتی ہے. آپ اس حدیث کو یاد کریں جو کائنات کے امام نے فرمائی. آپ نے فرمایا اس کی 1 سالہ زندگی جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے جنت کے درمیان ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھ دیا ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین کا فاصلہ. یہ عصمت حاصل ہوئی، یہ مقام حاصل ہوا اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے. تو اس عظمت کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے. وہ تمام احادیث آج کل اپنے گھروں کے اندر بار بار بچوں کے سامنے بیان کریں
کہ کائنات کے امام نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کو بیان کرے گھر کے اندر من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ، جس نے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے رمضان المبارک میں رات کا قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے. تو جس طرح ہم نے رمضان سے پہلے اپنی نیت کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک بھی ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت کو اس انداز سے بیان فرمایا. جب ہم اس کی عظمت کو سمجھ لیں گے یقینی طور پر ہم رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں گے، رات کا قیام بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، سخاوت و احسان کی مثالیں بھی اللہ کی توفیق. اسی طرح رمضان المبارک کے مسائل کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. سحری کس انداز کی ہونی چاہیے، سحری میں کس طرح جو ہے وہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے، سحری کس انداز سے فرمایا کرتے، روزے کا بند ہونا، روزے کا وہ سارا دن گزارنا ہم نے روزے کے اندر رہ کر گزارنا ہے. پھر اس طرح افطاری سے متعلق احکام و مسائل، اس طرح دیگر جو رمضان سے ریلیٹڈ مسائل و احکام ہیں ان کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ رمضان سے پہلے ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے لازمی بہت ضروری ہے. ہم اللہ سے ایک دفعہ دوبارہ دعا کرتے ہیں اللہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ عظمت والا اور رحمت والا اور برکت والا اور ہم اللہ تیری توفیق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتے ہیں اور ان اعمال کے ذریعے سے اور تیری رحمت کے ذریعے سے اس دنیا اور آخرت میں سب کامیاب و کامیاب. ہمارا عنوان تفہیم القرآن جو 3 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے قبل ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل پر کون سے انعامات کیے. اس میں سے پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی. فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وہ وادی سینا میں گئے انہوں نے دوبارہ ایک غلطی کی، شرک کیا. اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو کس انداز سے بیان کرا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بنی اسرائیل پر انعام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات جیسی کتاب تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے ساتھ، یا قومی اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک ظلم کیا ہے تم نے اپنی جانوں. یہ آیت کا اتنا ٹکڑا ہمیں پیغام دیتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا جب انہوں نے شرک کیا تھا، جب انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے ظلم کے ساتھ تعبیر کر دے. اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو شرک کی سزا آئی جسے اللہ نے آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی ہم پہ رحمت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس چیز سے بچایا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں جب انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ اکبر، باتخاذکم العجل، جب تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں فتوبوا الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو، توبہ کرو، رجوع کرو، اور فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے اور تمام محدثین اور مفسرین نے اس واقعے کو بالکل صحیح کہا ہے. پہلی قوموں کے اندر یہ تھا جس کا اسلام کے اندر ہے نا کہ شادی شدہ جو زنا کرے گا اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. اسی طرح پہلی قوموں کے اندر یہ تھا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک
ٹھہرا لیا وہ قتل کر دے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا یہ حکم آیا نا کہ فتوبوا الی بارئکم، پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، تو 70,000 کے قریب بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کیا. واقعے کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم، ان کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر گئے ہیں، ہم نے وادی سینا کے اندر رہ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا. اور جب اللہ نے پھر یہ کہہ دیا کہ فتوبوا الی بارئکم، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کے راضی ہو گئے. امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 لائنیں بنا دی گئی. ایک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور باقی قوم بھی کھڑی ہو گئی اور اللہ کی طرف سے تاریکی سکھا گئی، اور آپس میں لڑائی جس طرح ہوتی ہے اس طرح لڑائی شروع ہو گئی، خنجروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ. پھر اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوا تھا وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے. تو مفسرین نے لکھا 70,000 کے قریب بنی اسرائیلی اس واقعہ پر انتقال. اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمان کو اس چیز سے بچایا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حد یہ نہیں ہے کہ جو شرک جو انتاد کر دیتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے بھی قتل کر دیا ہے. لیکن جو شرک کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی جو عبادات ہے اس کے اندر کسی اور کو شامل کر رہا ہوں، اور وہ اللہ سے سچی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. لیکن اگر وہ سچی معافی نہیں مانگتا تو دین اسلام کا یہ حصہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ شرک کرنے والا اگر اللہ کی ذات کے پاس آئے گا وہ بندہ جنت کے اندر کا تو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ان پر ایک دفعہ دوبارہ. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت انہیں بھی کی ہے. اس نے آغاز میں کہا کہ ہم اب ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کون کون سی انعامات کیے. ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کیا بھی پھر انہوں نے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرے جس مالک نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کرایا. پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فتاب علیکم، اللہ فرماتے ہیں واقعات انہوں نے توبہ کی تھی، تو واقعہ آپ نے پیچھے بیان کیا. انہ بہت تواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا رحم فرمانے والا. اس آیت کریمہ سے ایک اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے رجوع ہونے کو قبول فرماتے ہیں. بنی اسرائیل والوں نے شرک کیا، اس سے رجوع کیا، اللہ نے قبول کر لیا. ہاں ان کے لیے سزا ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر بیان فرما دی. ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، ہم گناہ کر لیں تو فتوبوا الی بارئکم، ہم نے بھی توبہ کرنی ہے اپنے پیدا کرنے والے سے جس نے ہمیں پیدا فرمایا. اور اللہ کی داد فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کر لینا یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ ڈٹا رہے، اس پہ قائم رہے. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے. متعدد احادیث ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان جتنی بھی غلطیاں کر لے، اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات سے معافی مانگتا ہے. تو بنی اسرائیل نے جو پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، اس کی سزا اور اس کی توبہ کا یہ واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب ان کی قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے میرے اوپر. کب تک نہیں لائیں گے؟ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ رب العزت کی ذات. اصلاً اس واقعہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے کوہ طور پر گئے تھے نا، تو کوہ طور سے واپس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، میں نے اللہ سے باتیں کی ہیں.
اس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں. مسجد اقصی میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا اللہ کے ساتھ. پھر میں وہاں پہ نماز کا تحفہ ملا اور میں واپس آیا ہوں. جب آ کر مشرکین مکہ کو بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا، جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل نے اس چیز سے انکار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو اللہ سے کلام کی ہی نہیں ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے بات کی نہیں ہے. ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم خود اللہ کو نہ دیکھیں. اب ہماری بھی یہ حالت بن گئی. اسی نماز خود پڑھا دیں کہ واقعہ سانو رزق لبے گا. اسی اللہ کی گل اردو مننی ہے کہ تو ساڈے کام ہون دے. یہ بنی اسرائیلی کام تھا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نہیں مان جانے والے تیرے ساتھ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا ملا، اسی طرح مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی آیا، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو یہ کریں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس طرح کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب آ کر یہ بتایا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبروں میں سے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر بتایا تو ان کی قوم نے انکار کر دیا. کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لیتے آئیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ لیں. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا رہے ہیں. اللہ کا دیدار یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح بخاری کے اندر ہے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ اعلان کریں گے کہ آج آپ کو ایک ایسی نعمت ملنے والی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. جنتی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے گے ہمیں تو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، اب کون سی نعمت ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہم آسانی کے ساتھ زمین پر کھڑے ہو کر اس وقت سورج کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سارے جنتی اللہ کا دیدار. اللہ کے ساتھ کلام ہوا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، لیکن اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہی تمام متفقہ طور پر اختلاف ہے. کچھ لوگ اس نظریے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرا. جو یہ کہتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھنا نہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ان کو بجلی نے اور زلزلے نے پکڑ لیا اور مار دیا بے ہوش اور اس کے بعد مر گئے باقاعدہ طور پر. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو صورت دیکھو. اللہ رب العزت کا دیدار قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے ہوگا. یہ اللہ رب العزت کی ذات ایک مثال قائم کرتی ہے کہ اس بات کو بیان کرنا ہے، یہ موقف اختیار کرنا ہے کسی بھی لحاظ سے درست ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. مر گئے. کچھ مفسرین یا کچھ لوگ اس موقف کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہوئے. جمہور مفسرین کے نتیجے موقف ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کے موت آ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کو بیان کریں گے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد اللہ کی طرف سے تمہیں مل گئی. جو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کی وجہ سے ہوئی. جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے گئے جیسے مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لے گئے کہ جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ واقعہ کیا تھا لیکن مشرکین
تک بھاگ گئے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لے کر رہیں گے جب ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پکڑائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر انعام دیا. یہ بنی اسرائیل کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں زندہ کر دیا ان کی موت کے بعد. اللہ رب العزت کی ذات موت دے دے دوبارہ زندہ ہونا ایک ناممکن چیز نہیں. بندہ مر جائے دوبارہ زندہ ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک بات ہو جائے. بندہ مر گیا سی دوبارہ زندہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اسے اس انداز سے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کر بھی سکتے ہیں. اللہ کے ہاتھ پہ ہے، اللہ جس طرح چاہے اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل پر یہ انعام ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ. ان تمام آیت کریمہ سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے. پہلا پیغام ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں پسند کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وادی سینا کے اندر بیٹھ کر شرک کیا تو اس کے ذمے میں ان کے لیے حکم آیا کہ فقتلوا. تو اگر آج ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیں تو ان الشرک لظلم عظیم. میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، میں لمبا قیام کروں، میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کروں، لیکن اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے، میں اپنے عقیدے کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی عبادات کے اندر کسی اور کو شامل کر رہا ہوں، تو سارے کے سارے کام کسی کام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ شرک کے بنا اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. باقی سارے معاملات اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو معاف فرما، اللہ چاہیں گے تو کچھ نہیں. لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا ہوا ہے، شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو اس کی معاف فرما. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو باقاعدہ طور پر سزا ملی کہ فقتلوا انفسکم، انہوں نے اپنے آپ کو مارا. تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کے اندر کسی لحاظ سے کمزوری نہ آنے دیں، بلکہ مضبوط سے مضبوط کرے. یہ عقیدہ ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لیے کام آئے. اسی طرح ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اب تو ہم بیار نہیں ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن اب ہم اس طرح کہہ دیتے کہ ہم نماز اس وقت پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کب کریں گے، ہم جو ہے وہ صدقہ و خیرات اس وقت کریں گے کہ اللہ نے جیسے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارے مال کے اندر راہ بنوا دے. اب ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے پہلے سارے مال کے راہ اور پھر اس سے اللہ نراج کرتا ہے. تو یہ اسی طرح کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کیا موسیٰ سے اس وقت تک ایمان نہ جن کا کہیں تیرے رب کو دیکھ لیا ہے. اسی اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھنی ہے جتنی دیر تک سانو پتہ نہ لگ جائے کہ سانو یہ کرتے. اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ اعمال کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم سارے کو پتہ ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہی پڑا کہ اللہ جب مجھ پہ کیا مشرکین مکہ کی طرح ساجر سے مشکل آ گئے نا، 2 4 5 مشکل آ رہے ہیں، پھر اسی جگہ نا اللہ کے دعوے دیتے ہیں. اور جب وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں پھر ہم اللہ کو حکم کرتے ہیں. سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہوا ہے. منافقین کا طرز عمل کیا ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کے در پہ جھکنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے پھر اللہ کے در سے مانگتے ہیں. تو لہٰذا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اس آیت کریمہ سے پیغام ملتا ہے کہ ہم اس طرح رکھ کر شرطیں اور پھر عبادات کریں، پھر اللہ کی باتیں مانیں، پھر اللہ کے در پہ جھکیں، کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے آگے کیا فرمایا انشاءاللہ مجھے جمعہ اس کو بیان کریں گے. آج کے اس خطبہ جمعہ سورہ البقرہ کے اندر تفہیم القرآن کے حوالے سے 3 آیات ہم نے پڑھی. ایک آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شرک کے بدلے سزا دی، پھر انہوں نے ایمان کے لیے شرط لگائی، اس ایمان کی شرط پر اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ میں پڑھیں گے. جو سنایا ہے وہ آپ نے سنا، اللہ نے توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ تمام احباب جانتے ہیں اپنے اللہ کا کبھی نصیب کا کام ہو رہا ہے. تمام احباب اپنے نفرت کے مطابق دل کو کام فرمائیں اور ان کا جو پتہ حال بنتا وہاں ساری معلوم کی جائے جاتی ہے نیچے والے حال کی جائے جاتی ہے ادھر بیرون کا کام ہو رہا ہے. آپ اللہ کی توفیق کے بعد آپ احباب کا کام بہتر بھی شامل تھا. اللہ ہماری توفیق کو قبول فرمائے ہمارے لیے نجات کر دیا کرے آگے بھی دل کو کا کام کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے دشمن سے بخیر ڈالے گا تو ہمارے جانے کے بعد ان کی دنیا چھوڑنے کے بعد ہمارے لیے انشاءاللہ ہم سب کو اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اكفنا بحلالك وحرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اشف مرضانا المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.